نماز میں خرابی کوئی نہیں ہے، تیرے پڑھنے میں خرابی ہے۔ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی تیرا اخلاق اچھا نہیں ہو رہا، یہ نماز بالکل ٹھیک ہے، ہاں یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے حضرت، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، تیری نماز نہیں ٹھیک ہے، اپنی نماز کو ٹھیک کر، پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ لیکن اگر تو واقعتا نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے، پتہ نہیں کہاں کرنے پڑ رہے، ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی۔ ہاں جنہوں نے اس کو کر لیا اور محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، انہوں نے بادشاہیاں کی ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ، ہاں کچھ کو چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ، اور انفیوں کے جو امام ہیں ان کے استاد بھی بنتے ہیں، دادا استاد امام حماد کے آپ استاد ہیں حضرت امام سالم۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، تو جیسے اب پروٹوکول چل نکلا ہے نا، تو یہ اب نہیں ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ وہاں بھی ایسا ہوا، جب وہ بادشاہ وقت آیا نا تو کیا ہوا، وہ طواف رک گیا، سب نے جناب بادشاہ وقت پروٹوکول دیا، لیکن حضرت سالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر تو فاروقی خون گردش کر رہا تھا نا، آپ نہیں روکے کوئی، آپ کر۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ لیکن حضرت کا ایک جاہ جلال، حضرت کا ایک روب، ایک دبدبا، ایک اپنے علم پہ عامل ہونے کا ایک روب تھا، کہہ کچھ نہیں سکا۔ اس نے بھی طواف شروع کر دیا۔ اب طواف کرتے کرتے سوچ رہا ہے یار کی کریے، حضرت سالم بھی جڑے نا بھی میرے منن والے چاہتے، تو جو دنیا ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے۔ وہ جناب وہ طواف کرتا کرتا آپ کے قریب آ گیا اور کہتا ہے حضرت وہ سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا۔ آپ اسی طرح مہویت کی کیفیت میں طواف کرتے، میں بڑا خوش ہوں۔ بادشاہ وقت ہوں، بتائیں کیا مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھ، ایسے کیا ذرا آپ کا رنگ سرخ ہو گیا غیرت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے دعوت گناہ دیتا ہے۔ وہ گھبرا گیا، میں نے تو عرض کی حضور کو کام ہے دسو دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہے کہ میں اس کے گھر میں کھڑا ہو کے تجھ سے مانگوں؟ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے یہ کھڑا میں اپنے رب کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے میں؟ وہ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا۔ وہ بات حقیقت تھی، اس نے بھی شروع کر دیا، کیونکہ نفلی آپ کا طواف تھا۔ حضرت نے سارے چکر پورے کیے، حجر اسود کو بوسہ دیا، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے۔ لیکن جو عمرہ کرنے گیا نا حضرت، اس نے نہیں حجر اسود کو ہاتھ لگانا، دم آ جائے گی، کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے بڑی زیادہ، احتیاط کر، بس استلام کر لینا حضرت۔ اور مقام ابراہیم کو بھی ہاتھ لگانے سے گریز کرنا، جو حالت حرام میں عمرے کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کو بڑی زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے آ کے 2 نفل پڑے، پڑھ کے باہر چلے گئے، بادشاہ بھی پیچھے گیا۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئی نا تو حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا، عرض کردہ حضور واقعی غلطی دے سان ہوں تے تسی اللہ دے گھروں باہر آ گئی، آتے ہوں دسو کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر بتا، دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ عرض کردہ حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہم آپ سے حاجتیں رکھتے ہیں، مسائل آپ سے پوچھنے ہیں، تو اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ تو آپ رو کر فرمانے لگے اوے چلے آ، جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ کر کے تو دیکھو یار، کر کے ہم ساری نہیں رکھتے سجدے میں، رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں۔ کبھی سبحان ربی یا لالا کو خود پہ تاری تو کرو یار، پاک ہے میرا رب اعلیٰ، سمع اللہ لمن حمدہ، تاری تو کرو کبھی خود، کبھی اس کے مفہوم کو سمجھو تو ربنا لک الحمد کثیرا، ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی، کبھی تاری تو کرو اس کو۔
التحیات للہ والصلوات والطیبات، کبھی طاری تو کرو اس کو. ہاں کبھی ذرا محبوب کا تصور کر کے کون السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تصور تو کرو. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے. اس لیے میرے دوستوں محنت کرو، خود کو بدلو، تبدیل کرو، کیونکہ بات ایک ہی ہے. اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. انہوں نے نہیں پوچھنا دس تو پی ٹی آئی دا کہ نون لیگ دا. نو نو نو. پیپلز پارٹی دا ہی ایم کیو ایم دا. انہوں نے ایک ہی سوال کرنا، دس ساڈے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. ما کنت تقول فی حقی ھذا، دس میرے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. دس ان سے وفا کی تھی کہ نہیں کی تھی. دس ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا. باقی تو کوئی کاٹ. اگر کسی کو برادری کا مان ہے، علماء بیٹھے ہیں، وہ پتہ تو اللہ نے یہاں ہی کاٹ دیا. ہاں وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ برادریاں کوئی نہیں ہیں، ہم نے اس لیے بنائی ہیں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے. ہاں اس کا کوئی مان نہ کرے. اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری ذات کسے. حضرت جی پتہ نہیں اب سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں. اللہ پتھروں کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ہاں پتھر بھی روتے ہیں. حضرت پتہ نہیں میں اب اس دل کو میں کیا نام دوں. حضرت میں پتھر بھی نہیں اس کو کہہ سکتا، کیونکہ پتھر بھی روتے ہیں. حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. میں نے اس دن اپنے شہر سیالکوٹ میں ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد. تو میں نے کہا یار عصر ہی ادھر جا پڑھتے ہیں. میں عصر ادھر پڑھی تو ساتھ ہی جنازہ گاہ تھی، ماں کے کھڑا. اب حضرت ہم نے جنازہ گاہیں بھی اتنی ڈیکوریٹ کر دی، اور جا کے ڈر ہی نہیں لگتا. کہ مجھے سمجھ جنازے ڈیکوریٹ کرنے کی کیا وجہ ہوگی. اس کو تو اس طرح کا بناؤ کہ ڈر لگے لوگوں کو. وہاں جناب ٹہلیں لگ گئی. بہرحال میں جا کے نا وہ بیٹھ گیا. اب میرے پیچھے اب 2-3 بندے کھڑے ہیں، جنازہ گاہ میں کھڑے ہیں. وہ جنازہ گاہ کے بالکل پیچھے تقریباً 2-3 ہزار قبریں ہیں. بہت بڑا سیالکوٹ کا قبرستان ہے. تو نہ ان کو جنازہ گاہ سے ڈر لگ رہا ہے، نہ ان کو قبروں سے لگ رہا ہے. تو باتیں آپس میں کیا. تو پلاٹ پھر لے لیا. میرے کان میں آواز آئی، میں چپ کر کے نہ بیٹھا. جب کافی وقت گزرے میں پھر اٹھ کے کھڑا ہی. میں ہو یار کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ہاں حضرت، لیکن پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے. یہ لکھا ہے باقاعدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا. امیر المومنین میں ان کو نصیحت کرو. آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی انتقال ہوا. عرض کردہ حضور تھوڑے دن ہی گزرے ہیں، میرے چچا کا انتقال ہو گیا. فرمایا پھر تیری نصیحت کی لوڑ ہے. پھر تو نصیحت کی لوڑ ہے. پھر ہمارا حال کیا، جنازہ گاہ میں بھی کھڑے ہو کے پلاٹوں کی باتیں کرتے ہیں. او بابا پلاٹ نہ لے جانے، کیا کر لے گا، چاٹ لے گا پلاٹ کو. اور میں بس یہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے رہا، کیونکہ بس وہ راستے میں رش تھا معاملہ. لیکن میں نے کہا نہیں یار، بچوں نے ٹائم لیا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے حضرت کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، لیکن بن جائے تو پھر اللہ کی مرضی. پھر میں نے ان کو کہا کیونکہ ادھر لاہور انہوں نے مجھے کہا کہ 9:30 آپ کا بیان ہوگا، اب تقریباً ہمیں گھنٹہ آگے جاتے ہوئے بھی لگنا. تو میں نے کہا نہیں، پھر آپ سب کو کہیں کہ آپ رکیں، میں انشاءاللہ عشاء ادھر ہی پڑھوں گا، تو پھر میں بیان کر کے جاؤں گا. اب یہ سن لو حضرت، اگر ہم نے اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ ہمارے پلاٹ ہمارے ساتھ کرنے والے کیا ہیں. یہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں نا زمین کی وجہ سے 2 لوگوں میں تنازع ہو گیا. ایک وہ تھا جو کہتا تھا میری ہے، ایک اور اٹھا اس نے کہہ دیا نہیں جی میری ہے. اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں نا، ہوتی وہ جھوٹی ہیں لیکن دلیلیں اس میں بھی بڑی گھڑی ہوتی ہیں. وہ بھی کہ نہیں جی اس کے دادے نے میرے دادے سے چینی تھی، یہ تھا وہ تھا اس طرح تھا. وہ بڑے بزرگ بیٹھے لیکن ان سے فیصلہ نہیں ہوا. آخر بات ختم ہوئی. بھائی اب میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ان کا فیصلہ کون ہے جو نہ مانے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ سارے آ گئے. آخر عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں ذرا فیصلہ فرمائیں. کچھ ہوتے ہیں نا بوتے سیانے، جن کو نہیں پتا کہ بڑے لوگوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. وہاں بھی یہ کیسے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت اس طرح کریں، ان کی اکیلے بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، غیب کی خبریں دینے والا. نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا سے نبی، نبا کا معنی خبر، تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں.
مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ لکھا ہے حضرت سب کو لے کے گئے، وہ زمین کی نشاندہی کی گئی، حضرت اس پہ کھڑے ہوئے، وہ زمین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی۔ اور یہ نبیوں کی شانیں ہیں کہ زمین سے باتیں بھی کرتی ہے، یہ نبیوں کی شانیں ہیں۔ وہ زمین بول اٹھی، عرض کرتی ہے اللہ کے، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کر دی حضور دوئیں جھوٹ بول دے، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، ان کو تیاری کرن دوئیں میرے نے، دوئیں میرے نے۔ ہم ساری زندگی زمین کھیلتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے زمین وہاں پہ رہتی ہے، ہم اس زمین میں چلے جاتے ہیں، ہم اس زمین میں چلے۔ ہاں بھائی جی سارے نہ لیں جی ہونا، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ زمین نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت جی لو اپنے اللہ سے لگی ہونی چاہیے، لو حضور نبی علیہ السلام سے لگی ہونی چاہیے، زمین کو خدا نہ بناؤ۔